اصحاب کہف کا واقعہ یقیناً ایک عجیب واقعہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر آدمی کا ایمان اور مضبوط اور قوی ہو جاتا ہے اس واقعے سے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اور کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑی غار اور جنگل کے کنارے والے وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی ہے۔ معاملہ یہ ہوا کہ ایک ظالم بادشاہ تھا۔ بعض مفسرین نے بیان کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد یہ واقعہ ہوا، اور بعد نے کہا پہلے۔ زیادہ ظاہر قول یہی ہے کہ یہ پہلے کا واقعہ، تبھی یہود کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ تھا۔ تو یہ ایک ظالم بادشاہ تھا۔ اس ظالم بادشاہ نے جب ہر طرف سے لوگوں کو سزا دینا، سرزنش کرنا اور وہ بت پرستی کی طرف لگا رہا تھا، تو یہ چند جوان تھے کہ جن کی تعداد 7 بھی بیان کی گئی، یہ ایسے تھے کہ اپنے دین بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے یہ وہاں سے انہوں نے رخ کسی طرف کر لیا، اور یہ اس پہاڑی کے پاس پہنچے، یہاں تک کہ ان کے پیچھے جو وہ کتا تھا اس کو بھی کنکریاں اور کچھ مارتے تھے کہ یہ چلا جائے، مگر وہ نہ گیا، وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے رہا۔ اور تفسیر میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس کو بھی بولنے کی طاقت ملی، اور اس نے کہا کہ میں آواز نہیں نکالوں گا، فطرت میں ہے بھونکنا لیکن نہیں بھونکوں گا، ادب کروں گا تمہارا۔ تو انہوں نے اس کو اپنا ساتھی بنا لیا اور وہ ساتھ ہوا۔ تو وہ غار کے دروازے پر، اب یہ اندر ہے، اور یہ کتنا ٹھہرے رہے، برسوں گزر گئے۔ پھر جب یہ گئے تھے تو وہ طلوع آفتاب کے بعد، یعنی سورج نکلا تھا تو یہ غار میں گئے، اللہ نے ایسی نیند سلا دیا ان کو۔ اب جب یہ بیدار ہوئے ہیں تو اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا، تو یہ کہتے ہیں کہ شاید آ جائیں یا کل ایک دن ہم سوئیں، آدھے دن، ایسا ہی کچھ۔ تو اب انہوں نے کہا کہ کوئی تو جائے بازار سے کوئی کھانے پینے کی چیز لے کر آ جائے۔ ان کے پاس سکے تھے اس زمانے کے بادشاہ کے، تو وہ دکیا نوسی سکے نکالے، تو کہا کہ یہ سامان کچھ خرید کے لائے، لیکن یہ نہیں جانتے تھے صدیاں گزر چکی ہیں، کیونکہ ان کو وہاں سوئے ہوئے تقریباً 300 سال گزر گئے۔ اسی حالت میں آپ برادرین کا غور کریں۔ اب جب یہ سکے لے کر وہاں پہنچے تو وہ سکے تو اس زمانے کے تھے، اب وہ کسی نے دیکھے ہوئے، یہ تو وہ پہلے کے کوئی ظالم بادشاہ تھا، یہ اس زمانے کے سکے۔ اور اب جو بادشاہ تھا اس زمانے میں، یعنی 300 سال کے بعد جو ہوا تھا، تو وہ بڑا ایک نیک بادشاہ تھا۔ تو لوگوں نے خبر وہاں تک پہنچا دی۔ اب بادشاہ نے پوچھا تو بتایا کہ ہم تو وہاں گئے تھے اور سو گئے تھے۔ تو یوں ایک جماعت ان کے ساتھ اس غار کی طرف آئی، اور جب ایک نے سنا کہ لوگ آ رہے ہیں ہماری طرف تو وہ بھی پریشان، انہوں نے دوسروں کو بتایا، یہ سارے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے، یہ سمجھ رہے تھے کہ وہی ظالم بادشاہ آ رہا ہے۔ لیکن بہرحال یہ جب قریب پہنچے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک اپنی قدرت کا نظارہ بھی انہیں کروانا تھا، لوگوں کو بھی دکھانا تھا کہ مرنے کے بعد اللہ کیسے اٹھائے گا۔ 300 سال تک یہ یہاں رہے اور پھر اللہ نے انہیں اٹھا لیا۔ یوں لوگ ان کے اس غار کی طرف آئے، اور جہاں تک تفاسیر میں موجود ہے کہ بادشاہ سے ملاقات بھی ہوئی، معانقہ بھی کیا، وہ نیک بادشاہ تھا، اور اس سے ان کے وزیروں نے پہچانا کہ وہ صدیوں پہلے ایک بادشاہ ظالم تھا، اس کے دور کے یہ سکے ہیں، اب تو سکے کرنسی یعنی اب چینج ہو چکی، تو اس سے ان کی پہچان ہوئی کہ یہ کتنے 100 سال۔ تو پھر جب یہ سارے یہاں پر آئے اور بادشاہ سے انہوں نے ملاقات بھی کی، معانقہ بھی کیا، اور کچھ دعائیں دیں، اور پھر دوبارہ اپنے غار کی طرف متوجہ ہوئے اور وہیں اپنے بستروں کی طرف گئے، تو اللہ پاک نے انہیں اسی طرح موت عطا کی ہے، وصال ہو گیا ان کا۔ تو یہ ایک نشانی کو سب پر ظاہر بھی کر دیا گیا۔ 300 سال تک سوئے ہیں، ان کو ایسا لگا جیسے ایک دن ہے یا آدھا دن ہوا ہے، لیکن 300 سال ان کے بہرحال گزر گئے تھے۔ یہ اللہ پاک قادر مطلق ہے، سبحان اللہ۔